السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمة وهي حیة فهو میت، اخرجہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ واللفظ لہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی 13 نمبر کی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب المیاہ جو بلوغ المرام کتاب الطہارہ کا پہلا باب ہے، یہاں پر یہ باب ختم ہو رہا ہے۔ پہلے باب کے اندر 13 حدیثیں تھیں، تو آج کے درس میں آخری حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو واقد اللیثی، ابو واقد دیکھ رہے ہیں، یہ کنیت ہے۔ ان کا اصل نام تھا حارث بن عوف، حارث بن عوف۔ بنی عامر بن لیث جو قبیلہ ہے اسی کی طرف نسبت ہے، یعنی اسی لیے وہ لیثی کہلائے۔ مشہور صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، یعنی شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ مدینہ کے تھے، بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ ان کی وفات کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ سن 65 ہجری میں یا 68 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 57 برس کی تھی، یعنی 57 سال کے تھے۔ ان سے یہ روایت مروی ہے۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمة وہی حیۃ فہو میت۔ ما منے جو، یہ ما موصولہ کہلاتا ہے۔ ما مانے جو، قطع مجہول کا صیغہ ہے، معنی ہوگا کاٹ دیا گیا۔ قطع یقطع معنی ہوتا ہے کاٹنا، قطع کاٹ دیا گیا۔ قطع یقطع فتح یفتح۔ من البہیمہ، من منے سے، البہیمہ جانور، جمع بہائم، بہیمۃ جانور، جمع بہائم۔ وہی حیۃ، حیہ منے زندہ، حیۃ منے زندہ۔ فہو میت، میت منے مردہ۔ اخرجہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ۔ حسن یحسن تحسین، باب تفعیل سے اس کا معنی ہوگا حسن قرار دینا، یعنی حدیث کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ صحیح کا ہے، صحیح کے بعد
حسن کا ہے۔ واللفظ لہ، اور حدیث کے اندر جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں وہ امام ترمذی کے ہیں، یعنی یہاں پہ جو ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، اس لفظ کے ساتھ حدیث جامع ترمذی کی ہے۔ ما قطع من البہیمہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما قطع من البہیمہ، جو چوپائے میں سے کاٹ لیا گیا ہو، یعنی جانور ہے، زندہ ہے، اور اس کو ذبح نہ کرتے ہوئے ضرورت بھر گوشت جانور کے جسم سے نکال لیا گیا ہو، کاٹ لیا گیا ہو۔ جیسے اونٹ ہے، اس کی کوہان کاٹ لی گئی ہو، یا پیر کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے بھرا ہوا اس کو نکال لیا گیا ہو، یا جسم کے کسی بھی حصے سے زندہ جانور کا گوشت نکال لیا گیا ہو یا کاٹ لیا گیا ہو، یہ چیز کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی حیۃ، اس حال میں کہ جانور زندہ ہو، یعنی شرعی طریقے سے جانور کو ذبح نہیں کیا گیا ہو، بلکہ زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ لیا گیا ہو۔ فہو میت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ وہ جانور مردار کے حکم میں ہے۔ فہو میت، تو مردہ ہے، یعنی مردار کے حکم میں ہے، یعنی جیسے مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسے ہی اس کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ شریعت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر جانور کا گوشت کھانا ہو تو اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، جس میں سے اس کا خون بہایا جائے، پھر اس کا گوشت کھایا جائے۔ لیکن اگر حلال کیے بغیر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ لیا جائے اور اس کو کھانے کی کوشش کی جائے تو یہ چیز شرعاً جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ وہ مردار کے حکم میں ہے، اور شریعت نے اس پر روک لگائی ہے، کیونکہ یہ جانوروں کے ساتھ شدید قسم کا ظلم ہے۔ کیونکہ جب تک جانور زندہ رہے گا، اس کے جسم میں جان ہوگی، تب تک وہ اس زخم کو جھیلے گا اور تکلیف برداشت کرے گا۔ جانور کا گوشت اگر کھانا ہے، اسے حلال کیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، اس کے جسم سے خون بہایا جائے اور پھر کھایا جائے۔ لیکن اگر جانور کے کسی حصے کو کاٹ کر کے نکال لیا جائے اور کھایا جائے، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ برائی عام تھی کہ وہ ضرورت بھر جانور کے جسم سے گوشت نکال لیتے تھے اور جانور کو زندہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے، وہ رحمت سب کے لیے تھے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے تھے۔ جانوروں کے لیے زندگی اور تحفظ عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا ما قطع من البہیمہ، جو جانور میں سے گوشت نکال لیا جائے، کاٹ لیا جائے، وہی حیۃ، اس حال میں کہ جانور زندہ ہو، فہو میت، تو مردار ہے، یعنی جو گوشت کاٹ لیا گیا ہے وہ حصہ مردار کے حکم میں ہے، یعنی جیسے مرا ہوا جانور کھانا حرام ہے، ایسے ہی زندہ جانور کا گوشت اگر نکال لیا جائے تو وہ گوشت نکالا ہوا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، مردار ہے۔ اخرجہ ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، والترمذی، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، وحسنہ، اور اس کو حسن قرار دیا ہے، یعنی صحیح سے
کم درجہ ہے، لیکن حسن روایت بھی صحیح کی طرح ہے، یعنی اس پر بھی عمل ہوگا، وہ بھی حدیث کا حصہ ہے، حدیث ہے، بس دونوں کے اندر جو مرتبہ ہے، پہلا مرتبہ صحیح حدیث کا ہے، صحیح حدیث کے بعد حسن کا درجہ ہے۔ واللفظ لہ، اور امام ترمذی کے یہ الفاظ ہیں، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہی ما قطع من البہیمہ وہی حیۃ فہو میت۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، زندہ جانور میں سے کچھ حصہ کاٹ کر کھانا حرام ہے، زندہ جانور میں سے کچھ حصہ کاٹ کر کھانا یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر 2، جانور حلال کرنے کے لیے شرعی طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ جانور کب حلال ہوگا؟ جب اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یعنی جس میں سے اس کا خون بہایا گیا ہو، بسم اللہ کہہ کر کے چھری چلائی گئی ہو، ذبح کیا گیا ہو، تب یہ جانور کا گوشت کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ نمبر 3، جانور کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا اسلام میں حرام ہے، جانور کو بھی ستانا اسلام میں حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ جانور ہے، اس کو مارا جائے، کاٹا جائے، ستایا جائے، یہ تو جانور ہے، اسلام یہ جائز نہیں کہ کسی جانور کو تکلیف پہنچایا جائے۔ نمبر 4، مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، یعنی مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں، یعنی جو جانور مر جائے اس کو کھایا نہیں جا سکتا ہے، وہ حرام ہے۔ صرف مچھلی اور ٹڈی یہ 2 جانور ہیں جن کو مردار کھایا جا سکتا ہے، کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور یا کوئی بھی چیز مری ہوئی نہیں کھا سکتے ہیں، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ نمبر 5، منکر پر نکیر کرنا چاہیے، یعنی سماج میں جو برائیاں ہیں، جو غلط چیز رائج ہیں، جو برائی ہے اس پر روک لگانا چاہیے، اس پر نکیر کرنی چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ دیکھیے عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ برائی عام تھی کہ لوگ جانوروں کو اس طریقے سے جو چاہتے تھے حصہ نکال کر کے کھا جاتے تھے، اور جانور بیچارہ تڑپتے رہتا تھا۔ جاہلیت کی اس بری روش کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس ایک لفظ کے ذریعے سے ختم کر دیا، ما قطع من البہیمہ وہی حیۃ فہو میت، کہ زندہ جانور میں سے کچھ بھی کاٹ کر کے کھایا جائے تو وہ مردار کے حکم ہے، یعنی اس کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 6، جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا یہ جانور پر ظلم نہیں ہے، جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا یہ ظلم نہیں ہے، جانور پر ظلم نہیں ہے۔ ظلم یہ ہے کہ اس کو زندگی کی حالت میں کچھ حصہ کاٹ کے کھایا جائے، یہ حرام ہے، جانور ذبح کرنا حرام نہیں ہے۔ یہاں پر کتاب الطہارہ کا پہلا باب، باب المیاں، یہ پہلا باب ختم ہو رہا ہے، اور اس باب کے اندر یہ حدیث ذکر کی جا رہی ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ اگر پانی وغیرہ میں ایسے جانور داخل ہو جاتے ہیں تو پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا، یعنی کٹا ہوا جانور پانی میں داخل ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا زخم ہے، اس کا خون ہے، تو اس کے ذریعے سے پانی نجس ہو جائے گا۔ اسی لیے اس حدیث کو یہاں پر امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جبکہ یہ روایت کہاں ہونی چاہیے؟ جانور کے ذبح کرنے کے باب میں ہونا چاہیے، یا
کھانے پینے کی باب میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر پانی کے مسئلے میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، یہی مطابقت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔